أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق اخلاص کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ ما قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سجل لنا اشقالنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نذر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا وزرتك انتصى مختصر لي خمسة تطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى ومولاهما وسيدنا فاطمة. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل احترام جملہ معزز و محتشم حاضرین سامعین، اللہ کریم کا بے حد شکر کہ جس نے ہم سب کو اشرف مخلوقات انسان پیدا فرمایا. خالق ارض و سماوات کا احسان عظیم کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما کر رسول کا امتی ہونے کا شرف اور اعزاز عطا فرمایا. برادران اسلام، اللہ رب العزت نے یقیناً اللہ کا یہ فضل، اللہ کا یہ کرم ہے کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل، اپنے کرم سے ہر بندے پر بہت ساری نوازشات، بہت سارے احسانات فرمائے. اگر انسان کسی بھی نعمت اور نوازش پر غور کرے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے. کوئی بھی نعمت ہے، کوئی بھی اللہ کی نوازش ہے، آپ پر اس پر غور کرے تو یہی احساس اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ نعمت اللہ کی مجھے جو ملی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور ان عظیم الشان نعمتوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ کی مجھ پر کی جانے والی نعمتوں کا اندازہ لگا سکے، کیونکہ خود قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ
کہ اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے. تو مالک کریم کا بے حد کرم ہے، یہ کرم نوازی ہیں کہ انسان کے ارد گرد بے شمار اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں. ہم انسان اگر اپنی ذات پر ہی تو غور و فکر کریں، ہم اپنی طرف ہی دیکھیں تو اتنی نعمتیں، اتنی کرم نوازیاں، اتنی احسانات، اتنی مہربانیاں اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈھانچے کے اندر رکھ دی ہے کہ اگر انہی پر غور و فکر کر لیں تو ہماری عقل دھنگ رہ جاتی ہے. ہماری عقل دھنگ رہ جائے گی کہ ہم اپنے ایک مجسمہ جو اللہ نے ہمیں ایک ڈھانچہ عطا فرمایا ہے، صرف اسی ایک ڈھانچے پر غور کر لیں تو ہماری عقل دھنگ رہ جائے گی کہ اللہ نے کتنی کرم نوازی اور کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں ایک کھانے پینے کی نعمت ہے، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس اسباب کی دنیا کے اندر اس نعمت کے بغیر انسان کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر ہم یہ جو نعمتیں ہر روز اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو 2 دن اور 2 ٹائم، جو 3 ٹائم، کوئی 1 ٹائم دن بھر کے اندر کھانا پینا کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ کی اس ایک نعمت پر بھی شکر ادا نہیں کرتے. اور پھر کھانے پینے کی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ان نعمتوں پر بھی غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کی بھی بہت ہی کم لوگ کوشش کرتے ہیں. ہمارے سامنے جو کھانا پڑا ہے، روٹی پڑی ہے، سالن پڑا ہے، صرف ہم اس پر غور و فکر کر لیں کہ یہ روٹی کس گزم کی ہے، کہاں سے چلی تھی، کہاں سے ہوتی ہوئی میرے سامنے آئی ہے، صرف اسی پر غور کر لیں تو ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو سکتی ہے. اللہ کی ہمیں معرفت، اللہ کی پہچان نصیب ہو سکتی ہے. اور کتنے بے وقوف اور غفلت کے اندر انسان ہے کہ جو اللہ رب العزت کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور روز ہر روز اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان انعامات، ان احسانات، ان کرم نوازیوں پر غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے اور اللہ کا شکر گزار بننے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہم کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کبھی کسی نے سوچا یہ جو نعمت استعمال کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس پر میں شکر ہی ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ معرفت دور کی بات ہے، اس کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. تو جہاں قربانیاں ہر بندے جن کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی قربانیاں کی، اور یقیناً ان ایام کے اندر بلکہ عید کے جو ایام ہیں اس کے بعد والے ایام کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کے گھر کے اندر گوشت نہ پکا ہو، جس نے قربانی کی ہے یا نہیں کی. ہر بندہ ان دنوں کے اندر گوشت کھاتا ہے. تو جہاں قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہیں پر نعمت طعام جو ہے کھانے کی نعمت پر شکر ادا کرنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا ایک اہم حصہ ہے. ہم قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ایسے ہی سنت والی ابراہیم، تو جہاں قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہیں پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، کھانے کی صورت میں ہو، پہننے کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، ہمیں اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو ایام تشریف چل رہے ہیں، یہ عید الاضحیٰ کے دن چل رہے ہیں، ان دنوں کے اندر تو حضور نے فرمایا کہ کھاؤ پیو اور ذکر الہی کثرت سے کرو. یہ دن کھانے کے دن ہے، یہ دن جس کے دن ہے کھانے کے دن ہے. بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ جو ایام ہے عید کے ایام،
جی اللہ رب العزت کے مہمان، اللہ رب العزت کے لوگ مہمان بنتے ہیں، میزبان ہے اللہ، ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اور جو ان دنوں کے اندر روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کی دعوت کا انکار کر رہا ہے، لہذا ان دنوں کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ خوب کھائے پیے جتنا ہو سکتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ یا اللہ یہ جو مجھے نعمت سے عطا فرمائی ہے تیرا شکر ہے، اور جو نعمتوں پر شکر نہیں ادا کرتا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، احسان فراموش ہے۔ اور جو ناشکری ہے یہ آج کی یہ بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور ان نعمتوں کے متعلق اللہ خود فرماتا ہے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ورنہ کل قیامت والے دن اللہ ہر نعمت کے متعلق تم سے سوال کرے گا کہ اے فلاں بندے فلاں نعمت دی تھی، اس نعمت پر شکر ادا کیا تھا یا ناشکری کر کے آیا تھا؟ ہر نعمت کے متعلق سوال ہوگا۔ بلکہ خوبصورت حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام معمول کے خلاف اپنے دولت خانہ سے پاس تشریف لائے، گھر سے باہر تشریف لائے تو حضور جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر سے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے ملاقات ہوئی تو حضور نے پوچھا خیر ہے تم اس وقت میں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں شدت کی بھوک لگی تھی، اس بھوک کی وجہ سے ہم باہر نکلے ہیں جس کے غذائی کی تلاش میں۔ رسول اللہ اس قدر بھوک ہے کہ عبادت کے اندر بھی مکمل یکسوئی ہمیں نصیب نہیں ہو رہی، بھوک ہی اس قدر لگی ہوئی ہے۔ اب اندازہ لگائیے صحابہ کی زندگیاں، اللہ اکبر، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ جو اپنے وقت کے تاجر تھے، سب سے بڑے تاجر کاروباری بنتے تھے، لیکن اسلام قبول کیا تو سارا مال اسلام کی نشر و نما کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے قربان کر دیا۔ اور حالت یہ ہے کہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کئی دن کے فاقے فرمایا سب بھوک اس قدر لگی ہے کہ عبادت میں مکمل یکسوئی نصیب نہیں ہو رہی، تو ہم اس کی حلال کی تلاش میں چلے ہیں کہ کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے۔ تو پتہ چلا کہ عبادت کے اندر بھی یکسوئی تب ہی انسان کو حاصل ہوتی ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہو، اس کے پیٹ میں کچھ ہو۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو شدت کی بھوک لگی ہے اور ایک دوسری طرف جماعت کا ٹائم ہے تو علماء فرماتی ہیں کہ جماعت کو ترک کر دے اور پہلے کھانا کھائے۔ کیوں کہ جب کھانے کی طرف رغبت کرے گا اپنا نماز کی طرف جائے گا کھانا چھوڑ کر تو نماز کو خوشو نہیں آئے گا، اس کا دھیان کھانے کی طرف ہی ہوگا کہ جلدی جلدی نماز پڑھو اور جا کر کھانا کھاؤ۔ تو فرمایا کہ نماز کو چھوڑ دو اور پہلے کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد نماز کو ادا کرو۔ فرمایا سنو بھوک اس قدر ہے عبادت میں یکسوئی نصیب نہیں ہو رہی، اس لیے باہر نکل گیا۔ اللہ اکبر فرمایا کریم آقا کی عظمت پر حضور نے فرمایا، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَعَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الْمَخْرَجَ الَّذِي أَخْرَجَهُمَا، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا میں بھی گھر سے نکلا ہوں اسی بھوک کی وجہ سے نکل کر آیا، مجھے بھی بھوک لگی ہے اس قدر، میں بھی باہر اس وجہ سے نکل کر آیا ہوں۔ اب تینوں حضرات ابو ہریرہ فرماتے ہیں چلے ایک انصاری صحابی ہیں حضرت ابو الحسن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان کے گھر تشریف لے۔ اب وہ صحابی رسول نے جب حضور کو دیکھا کہ اللہ کا نبی، اللہ کے حبیب میرے گھر تشریف لائے، خوشی سے جھوم اٹھا، جلدی سے حضور کی طرف پلٹا، حضور کو سینے سے لگایا، روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے آج کائنات کے سب سے بڑے مہمان نواز مہمانوں کو میرے گھر میں نماز کا اشرف عطا فرمایا۔ کائنات کے سب سے بڑے مہمان نواز آج میرے گھر تشریف لائے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ جلدی سے دسترخوان بچھایا، باغ سے کھجوریں لے کر آئے، کچھ خشک کھجوریں تھی، کچھ تازہ کھجوریں تھی، لا کر حضور کی خدمت میں پیش کی۔ یا رسول اللہ یہ مختلف قسم کی کھجوریں لایا ہوں، آقا جو آپ کو پسند ہے وہ تناول فرمائیے۔ حضور کھجوریں کھانے لگے تو جلدی سے چوری اٹھائی اور بکری کو ذبح کرنے کے لیے جب چلے تو حضور نے فرمایا میرے غلام اے میرے صحابی دیکھنا کسی دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کر دینا، دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا،
بچے ہوں گے، وہ دودھ پلاتی ہوگی، لہٰذا دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا کسی اور سے اوپر سے نہ۔ یار کتنے کریم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو جانوروں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ فرمایا کسی دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ صحابی رسول نے کسی اور بکری کو جلدی سے ذبح کیا، کھانا بنایا، حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور نے اور یاروں نے کھایا۔ کھانے کے بعد حضور نے ابو بکر صدیق کو عمر فاروق کو مخاطب ہو کر پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتسألن ھذا النعام یوم القیامہ، فرمایا اس ذات کی قسم جس میں قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کل قیامت والے دن آج جس نعمت سے تم لطف اندوز ہوئے ہو، اس نعمت کا کل قیامت والے دن تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا جب تم گھر سے نکلے تھے تو بھوک کی شدت کی وجہ سے نکلے تھے، ابھی گھر واپس نہیں گئے تو اللہ نے تمہیں اپنی نعمت عطا فرما دی ہے، اللہ نے نعمت عطا فرما دی ہے۔ تو اس حدیث کا پتہ یہ چلا کہ ہم جو کھا رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، جو استعمال کر رہے ہیں، ہر چیز کے متعلق قیامت والے دن ہم سے سوال ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہے میرے یارو ہے ابو بکر ہے عمر، یہ جو تم نے کھانا کھایا ہے اس کے متعلق بھی اللہ تم سے سوال کرے گا کہ اس کے کھانے کے بعد تم نے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو اس لیے اپنی زبانوں کو شکر سے نہ رکھیں۔ کوئی بھی نعمت آپ کو ملتی ہے کسی بھی حوالے سے، اور یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کہتا ہے تمہارا کام ہے شکر ادا کرنا، رب کا کام ہے تمہاری نعمتوں کی اضافے فرما دینا۔ یعنی شکر ایسی چیز ہے کہ ہم جب کریں گے تو اللہ ہماری نعمتوں میں اور اضافہ فرما دے گا، اس لیے شکر یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بھی ادا کرے اور اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے ان نعمتوں پر غور و فکر بھی کرے، ان نعمتوں پر کیا کرے؟ غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ جو نعمت میرے پاس آئی ہے یہ کہاں سے، کیسے، کدھر سے ہو کر میرے پاس آئی ہے۔ اس چیز کی بھی دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرو۔ قرآن مجید ہمیں یہ درس دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، اپنے طعام کی طرف دیکھے، اس پر غور و فکر کرے۔ کیا کرے؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ بے شک ہم نے آسمان سے پانی کو خوب برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو اچھی طرح ہم نے چیرا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس زمین سے غلہ اگایا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور اور چارہ پیدا فرمایا، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اور انگور اگائے، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغ پیدا کیے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، میوے اور گھاس کو پیدا کیا۔ اور یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ اللہ فرماتا ہے مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ ساری چیزیں جو ہم نے پیدا کی، یہ ساری چیزیں جو اگائی ہیں اس لیے پیدا کی تاکہ تم بھی اسے فائدہ اٹھاؤ، تمہارے مال مویشی بھی اسے فائدہ اٹھاؤ۔ یعنی اللہ خود فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کی طرف غور و فکر کر۔ ہمارے سامنے روٹی پڑی ہے، صرف ہم اس روٹی پر غور کر رہے ہیں، یہ گندم کہاں سے آئی، کس زمین سے آئی، کس آسمان کے پانی کے قطرے سے اللہ نے اس کو اگایا، کس کسان نے اس کو ہل لگا کر اس کو اگایا، اس کے بعد اس کو کاٹا، اس نے بیچا، مارکیٹ میں آئی، وہاں سے خریدتے چلتے چلتے پیستے پساتے تمہارے پاس آئی۔ صرف ہم اس ایک روٹی پر غور کریں گا تو خدا کی عزت کی قسم اس تدبر اور غور و فکر کی وجہ سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اور جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کی زبان پر خود ہی یہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو ہم کھا رہے ہیں اللہ نے ہمیں کہاں سے کیسے کہاں پہنچائی ہمارے ساتھ، تو یہ اللہ کے کام ہے۔ آج ہمیں روٹی کمانے کی تو فکر ہے، روزی کی تو فکر ہے، لیکن یہ نہیں فکر کہ یہ روزی کہاں سے آئی ہے اور کیسے آئی ہے۔ حالانکہ معاملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں یہ فکر ہوتی کہ یہ روزی کی روٹی کہاں سے آیا، رزق
رزق کا معاملہ اللہ کے ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے انسانوں کو میں نے رزق عطا فرمانا ہے. ایسا ہی ہے نا، ہمیں فکر اس کی ہے جس کا وعدہ اللہ نے کر دیا، یہ تو اللہ نے پورا کرنا ہے، اللہ نے دینا ہے چاہے جیسے بھی. تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس کے اندر غور و فکر کریں کہ یہ اللہ نے مجھ تک پہنچایا ہے تو کیسے پہنچایا ہے. ہمیں یہ سوچنے کی یا یہ فکر پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رزق کہاں سے آئے گا، مال کہاں سے آئے گا. وہ اللہ کا وعدہ ہے، اس نے تمہارے مقدر میں جتنا لکھ دیا ہے، خدا کی عزت کی قسم، ایک لقمہ، ایک ذرہ لقمہ اس لکھی ہوئی سے زیادہ نہ تم کھا سکتے ہو اور نہ تمہیں کم اس سے مل سکتا ہے. جتنا لکھ دیا وہ اللہ نے تمہیں دینا ہی دینا ہے. لہٰذا ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ رزق ہمیں اللہ کی طرف سے مل رہا ہے تو کہاں سے مل رہا ہے. تو اس لیے ایک ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور دوسرا ہے اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ان پر غور و فکر کرنا. کیونکہ جب یہ انسان اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے خود ہی اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے. اور جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے اس کی زبان پر یہی جاری رہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ بھی عطا فرمایا. تو اس لیے ہمیں ان دو چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے. تیسری چیز اسلام نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو نعمتیں جس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے تو یقیناً اس سے بھی اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے. اور وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہمارے سامنے ہے، حضور کی سنت ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح حضور نے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کیا، جس طرح کرنا چاہیے تھا اسی طرح کیا. آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، حضور کی سنت ہمارے سامنے ہے. تو اس میں کثیر تعداد میں حضور نے حدیث مبارکہ ہمارے درمیان موجود ہے. حدیث پاک میں آتا ہے مومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب بھی تم کھانا کھانے لگو تو فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا کرو. اور فرمایا کہ جب کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ تو فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، درمیان میں اگر تمہیں یاد آ گیا یا کھاتے ہوئے جب بھی یاد آ جائے تو کہو بسم اللہ فی أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ. یہ کہہ دو. اب بسم اللہ پڑھنے میں حکمت کیا ہے؟ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ کی برکت سے ایک تو کھانے کے اندر جتنی بھی نقصان یا بیماریاں ہوتی ہیں بسم اللہ کی برکت سے اللہ کو دور فرما دیتا ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ برکت اتنی ڈالتا ہے کہ وہ تھوڑا بھی اس کو سکھا جایا کرتا ہے. بلکہ حدیث پاک ہے حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانا آیا، صحابہ کی جماعت تھی، فرماتے ہیں ہم نے کھانا شروع کیا تو کھانے کے ابتدا میں بہت برکت تھی، اس قدر برکت تھی تو فرماتے ہیں ساری زندگی اس سے زیادہ برکت میں نے کھانے میں کسی میں نہیں دیکھی. لیکن کھانے کے آخر میں بے برکتی ہو گئی. شروع میں برکت تھی، آخر میں بے برکتی ہو گئی. حضور کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ جب کھانا شروع کیا تھا تو برکت ہی برکت تھی، آخر میں بے برکتی ہو گئی، وجہ سمجھ نہیں آئی. تو حضور نے فرمایا جب تم نے ابتدا کی تھی، کھانا شروع کیا تھا تو تم سب نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا تھا، اس لیے اس کے اندر اللہ نے برکت رکھ دی. آخر میں ایک ایسا شخص بھی آیا تھا کہ جس نے بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کیا، اس کے بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کرنے سے شیطان تمہارے کھانے میں شامل ہو گیا، لہٰذا اس کے اندر اللہ نے بھی برکت پیدا فرمایا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ تھوڑے سے کھانے کے اندر بھی بندہ بسم اللہ پڑھے تو انسان اس تھوڑے کھانے سے سیراب بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا کھانا کئی لوگوں کو برا بھی آ جاتا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی کھانا شروع کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں تاکہ اس کھانے کو برکت ہو. دوسرا کھانے کا ادب کیا ہے کہ ہاتھ دھو کر کھانا شروع کریں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی 250 سال عمر کی یاد رکھیے، بعض روایات میں 300 سال عمر کی یاد. حضرت سلمان فارسی آپ کو قرآن کا علم تھا،
انجیل کا ریڈر تھا، کیونکہ آپ پیچھے سے بڑی آپ کی ہسٹری پڑھے نا، یقین کرے بڑا مزہ آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کہاں سے گھماتے حضور کا غلام بنایا. تو قرآن اور انجیل کا علم جانتے تھے، لیکن حضور کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن کے اندر یہ پڑھا تھا کہ جو بندہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا، کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت ڈال دیتا ہے. حضور نے فرمایا ہاں، جو کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے، اللہ تعالیٰ اس کے کھانے کے اندر بھی برکت ڈال دیتا ہے. تو یہ برکتیں ایسے ہوتی ہیں. تو اس لیے کھانا کھانے سے پہلے وہ ہاتھ دھوئیں اچھے طریقے سے. اور یہ سائنسی طور پر بھی، میڈیکلی طور پر بھی ڈاکٹر حضرات اس چیز کا کہتی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے، کیونکہ کھانا یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کے پیٹ کے اندر اس کھانے کے ذریعے جراثیم جاتے ہیں. پیٹ کی بیماری اس کھانے کے ذریعے جراثیم، جب کھانا اندر جائے گا تو جراثیم جائیں گے. تو جب آپ نے ہاتھ اچھے طریقے سے دھوئے ہوئے، جراثیم سے ہاتھ صاف ہو گئے، پاک ہو گئے، تو کھانا کھائیں گے تو اندر کوئی جراثیم نہیں جائے گا. بسم اللہ کی برکت ہوگی، اللہ اس کی برکت سے کوئی بیماری کو آپ کو نہیں لگائے گا. تو اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ اور ہاتھ دونوں دھونا چاہیے. تیسرا ادب جو حضور نے کھانے کا متعلق ہمیں ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا جائے. اتنا کھانا کھاؤ کہ بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ. اگر 2 روٹیوں کی بھوک ہے تو 1 روٹی کھائے. لیکن ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے، یہ شادی بیاہوں میں چلے گئے آپ سب کے سامنے ایسے بھوکے انسان وہاں ہوتے ہیں کہ وہ پلیٹیں اس طرح بھرتی ہیں کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ اس کے بعد اس کو سزائے موت دے دی جانی ہے، یا اس کے بعد اس کا کھانا بند کر دینا ہے. یہی آخری پلیٹ ہے، اسی کے اندر اس نے ڈالا ہے، لوگوں ڈال ہے، اس کے بعد اسے کچھ نصیب نہیں ہونا. نہیں، جتنی بھوک ہے بعد رات ضائع کر کے پھر اتنا سارا کھانا ڈالا پھر کھایا بھی نہیں جاتا. وہ بات وہی ہوتی ہے کہ آنکھیں بھوکی اور پیٹ بھرا ہوا. پنجابی میں کہتے ہیں اکھاں بھوکیاں ڈیڑھ رہے آیا. وہی معاملہ ہوتا ہے ہمارا بھی کہ پلیٹ اتنی زیادہ بھر لینی اور پھر کھانا تھوڑا سا باقی سارا ضائع. اس لیے سرکار نے فرمایا کھانا اتنا کھاؤ کہ جتنی تمہیں طلب ہو، اس سے بھی بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہے اس کی پشت کو سیدھا رکھنے کے لیے. یعنی چند لقمے آپ کھا لیں کہ آپ کی زندگی بن جائے، آپ کی خوش نصیبی ہے، اتنا کھانا ہی آپ کے لیے کافی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا اگر زیادہ کھانا بھی ہو تو کھانے کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو. ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا، ایک حصہ سانس لینے کے لیے. فرمایا کہ 3 حصوں میں کھانا کھاؤ، اللہ اس کے اندر بھی برکت ڈال دے گا. اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے کہ کھانا پیٹ بھر کے نہ کھائیں، جتنی گنجائش ہو اس سے بھی کم بھوک رکھ کر کھانا کھائیں تو یقیناً آپ کئی بیماریوں سے بچ جائیں گے، کئی بیماریوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. آج ہمیں بیماریاں جو زیادہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے کھانے جو ہے وہ ایک تو بے ٹائمے ہیں اور دوسرا پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے. تو پھر کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے. تو یہ ساری بیماریاں یہ اس کھانے کی وجہ سے ہے. اگر ہم اپنے کھانے پر کنٹرول کر لیں، اتنا کھائیں کہ جتنی طلب ہو طلب سے بھی کم کھائیں تو یقیناً ہم کئی بیماریوں سے بچ سکیں. تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال کریں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے اللہ کا شکر بھی ادا کیا جا سکتا ہے. جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے، ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں گے، جب آپ پیٹ بھر کے نہیں کھائیں گے، کھانے کو ضائع نہیں کریں گے، تو آخر میں یقیناً یہی ہر زبان پر نکلے گا الحمدللہ اللہ میرا شکر. تو جب بھی کھانا کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں. کوئی بھی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کریں. اس شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتا ہے اور مزید جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. لہذا جو نعمت ملے اس پر شکر ادا کریں تاکہ اس نعمت میں اللہ مزید اضافہ فرمائے. جن کے پاس نہیں ہے ان کی طرف دیکھ کے حسد نہ کریں. اگر آپ کے پاس ہے جتنا ہے اسی پر شکر ادا کریں. اگر دوسرے کے پاس زیادہ ہے تو اس کی طرف نہ دیکھیں یار کس کے پاس ہے، تو انسان کے حسد کے اندر چلا جاتا ہے. یار اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس کچھ نہیں. یہ بھی حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے نیچے کو دیکھو اور عبادات کے اندر اپنے سے اوپر کو دیکھو. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جب دنیاوی معاملات میں آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو
تو زبان پر یہی الفاظ نکلے اللہ تیرا شکر ہے میں اس سے تو بہتر ہوں نا. اور جب عبادات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے نا پھر ذوق پیدا ہوگا, ذوق آئے گا کہ اگر میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں, یہ 5 کے ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہے, نوافل بھی پڑھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے, تو عبادت کے اندر پھر یہ شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی تہجد پڑھوں, نوافل پڑھوں اور قرآن کی تلاوت کروں. اس لیے فرمایا عبادات کے اندر اپنے سے اوپر کو دیکھو اور معاملات دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھو. جب نیچے کو دیکھو گے تو شکر ملے گا, جب اوپر والے کو عبادات میں دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور زیادہ ہمارا شوق اور ذوق پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر جیسے زبان عطا فرمائے, ہمیشہ شکر بجا لانے کے اللہ میں توفیق عطا فرماتا رہے. اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.